बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि मुल्क का सियासी पारा कुछ गर्मी सियासी कम की जाए। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की लाहौर में, फिर प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन करवाए जाएं और उसमें इत्तफाक राय दोनों साइड पे पैदा किया जाए। इत्तफाक राय पैदा करने का वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इमरान खान ये मान जाए कि 14 मई को इलेक्शन ना हो लेकिन अक्टूबर से पहले हो जाए, और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पे इंसिस्ट न करे कि इलेक्शन अक्टूबर या उसके बाद होंगे, वो भी अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने के ऊपर तैयार हो जाए। यानी इमरान खान 14 मई की तारीख छोड़ दे और हुकूमत अक्टूबर की तारीख छोड़ दे और दरमियान में कोई ऐसी तारीख मुकर्रर कर ली जाए जो कि दोनों को काबिल कबूल हो। हुकूमत जिसकी जान जाती है इलेक्शन से, जो समझती है कि उसकी कबर खुद जाएगी अगर वो इलेक्शन में चले जाए, तो मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो कोई, जब तक कि कोई बिल्कुल इनको मजबूर न कर दे उस वक्त तक कोई रास्ता नजर नहीं आता कि ये इलेक्शन के करीब जाएंगे। ये कोई ना कोई हीला बहाना, कोई जादूगरी करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि स्टेट बैंक डायरेक्ट पैसे रिलीज करे, उसको वो पार्लियामेंट में ले गए हैं और पार्लियामेंट में जाके ये डिस्कस करेंगे। वहां पे कोई उसमें उन्होंने अपने ऑडिटर जनरल को भी बुलाया है और स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुलाया है। सो वहां पे ये फैसला करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्टली ऑर्डर दे सकता है। सो ये चीज वहां पे तय होगी। तो लगता यही है कि हर तरह की रुकावटें वो जारी रहेंगी, और बावजूद इसके कि अगर पीटीआई और गवर्नमेंट को, पीडीएम को बिठा के कोई फैसला कर भी लिया जाए, सिराजुल हक अपनी कोशिश से कुछ कर भी लें, तो हुकूमत इंतजामी तौर पे कोई ऐसा मसला खड़ा करेगी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हाथ उठा देगा। ये अंदाजा है। अब जो आज इन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दी, आप सोचिए कि इनकी जहनीत है क्या। ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में हम चले गए तो अब ये इस मुल्क के कुल्लियतन मलकियत इनके पास चलेगी, जो जी चाहे करें। स्पीकर साहब ने ये चीफ जस्टिस के फैसले जो उन्होंने कहा, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट ने अदलिया के कहने पे अगर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून और आइन साजी का जिम्मा खुद ले ले। आप सोचिए कि ये कहते हैं कि हमें कोई पूछे ही ना। अदालत इसी वजह से है कि अगर कोई भी आप कानून पास करते हैं जो कि मफाद आमा का नहीं है या वो आइन की रूह से मुतसादम है, तो उस सूरत में कानून को, उसको अदालत रोकेगी और उस कानून को कलअदम करार देगी। ये एक एक बिल्कुल मुसल्लमा चीज है जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि इनके दिल में चोर है, ये इस वजह से इस तरह के हीले बहाने ढूंढते हैं। आप सोचिए कि इन्होंने कानून पास किया, जब ये नैब का ऑर्डिनेंस इन्होंने अमेंड किया, तो उसमें इन्होंने कहा कि 50 करोड़ तक रुपए का अगर कोई हुकूमत के पैसे खा जाए, 50 करोड़ रुपए, तो वो नैब उस पर केस नहीं बना सकती। आप सोचिए 50 करोड़ कोई छोटी रकम है। यहां 50,000 के लिए बेचारे लोग मारे मारे फिरते हैं, तो इस मुल्क में वो धक्के खा रहे हैं, उनको नहीं मिलता। तो 50 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब है कि अगर एक खानदान के 10 लोग सारे मिलकर 50-50 करोड़ खा पी जाएं और इस तरह उनके पास 5 अरब रुपया चला जाए, तो इंडिविजुअली तो हर कोई कहेगा कि जी कानून कहता है कि मैंने 50 करोड़ अगर खा लिया तो आप मुझे पूछ नहीं सकते। ऐसे कानून जब बनाए कोई, तो अवाम किधर जाएंगे? अवाम ने तो अदालत से लेना है। लेकिन इस स्पीकर की आप हरकत देखिए कि वो ये कह रहा है कि जी आपके कहने पे हम कानून, आपके कहने पे नहीं भाई, आपको इन चीजों के ऊपर रोकना है कि आप सिर्फ अपनी जात को फायदा पहुंचाने वाले अगर कानून बनाए तो अवाम किधर जाएंगे? पाकिस्तान का पैसा किधर जाएगा? इसके साथ साथ अब जो दूसरी सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हुआ, वो उन्होंने नहीं कराए, लेकिन कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 90 दिन के बाद वहां मौजूद रहे। इलेक्शन हो तो उन्होंने फौरन जो
آگے حکومت بنتی ہے الیکٹ ہوتی ہے ان کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 2-4 دن کا کوئی وقفہ ہو, لیکن آج رات 12 بجے ختم ہو چکی ہے مدت اس حکومت کی جو محسن نقوی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو تھی نہیں, یہ فرنٹ مین تھے, فرنٹ ڈیسک تھا ان کا پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. سو انہوں نے جو فرونیت پھیلائی اور جو کچھ انہوں نے پنجاب میں تباہی پھیری ہے, جتنا کچھ یہ بربریت کر سکتے تھے, وہ کسی نہ کسی وقت تو ان کو اس کا حساب دینا ہوگا. لیکن فی الحال ایشو یہ ہے کہ یہ ناجائز حکومت کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن چونکہ پورے ہو جائیں گے, آج رات کو یہ ہو گئے. اب اس کے بعد اگر کوئی سرکاری ملازم اس حکومت کے کہنے پہ کوئی آرڈر دیتا ہے یا کوئی کاغذ, کوئی آرڈر, کوئی سرکولر, کوئی ڈاکومنٹ سائن کرتا ہے, تو وہ چونکہ غیر قانونی ہوگی, اس لیے وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا. بات بالکل بجا ہے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کریں گے, کیونکہ یہ اس طرح کے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ یہ خود بخود تو چھوڑیں گے نہیں. اگر کہیں اخلاقیات, کوئی ایمان وغیرہ کی نمک ہوتی تو اس میں پاسبل تھا کہ کیئر ٹیکر حکومت کہتی کہ جناب اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہوگا, مہربانی کر کے حکومت یا عدالت کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے یا الیکشن کمیشن مقرر کرے, بہر صورت ہمیں فارغ کریں, کیونکہ اب ہم قانوناً اس حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ایسا اخلاقی معیار تو یہاں پہ ہے کسی کا نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اب ساری سچویشن ایک ایسی جگہ پہ چل پڑی ہے جہاں ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف پکڑ دھکڑ جس طرح علی زیدی کو رات کو پکڑا ہے اس پہ پی ٹی آئی بہت ناراض ہے کہ آپ ایک طرف بات چیت کی کہانی ہم سے کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں. یہ ظلم کی داستانیں ہیں, یہ کبھی رقم کی جائیں گی اور ان پہ بھی بات ہوگی. برصورت اب اس سٹیج کے اوپر یہ ایک بڑی ایک خاص قسم کی صورتحال پیدا ہوئی جو پہلے ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوئی, کہ یہ حکومت جو پنجاب کی ہے یہ 90 دن پورے کر گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. یہاں پہ جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف انہوں نے بھی آج تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی ملک یہ برباد کر گئے تھے. آپ امیجن کریں کہ یہ اس طرح کے سفید جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے کرسیوں پہ بڑے بڑے کیمرے سامنے لگوا کے. کیا انہی کے دور میں ایشو نہیں ہوئی تھی اکنامک سروے جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں 6% شرح نمو تھی, ترقی ہو رہی تھی, آج 0.4 ہے یا 0.2 ہے. اور یہ بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, یہ پورا یعنی خاندان ہی ہے اس طرح کا, یہ باقی کے بھی سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سچ بھی کبھی دنیا میں انہوں نے بول کے دیکھا یا نہیں. بات اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے مریم نے, اور بالآخر یہ جو اکڑ ہے اس کا نتیجہ جو جیسے ہمارے سارے وکلا نے مل کے وہاں پہ اعلامیہ ایشو کیا لاہور میں, اس میں اگر میں اس کی روح سے دیکھوں تو شہباز شریف کو تو ڈیفینیٹلی نااہل ہونا ہے. اور وکلا کے کہنے کے مطابق الیکشن بھی ہونے ہیں 14 تاریخ کو جو انہوں نے دی ہوئی ہے. لہذا یہ صورتحال بھی بڑی گمبھیر قسم کی ہے کہ جہاں پہ کھلی ڈیفائنس ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ بہت کوشش کر رہے کہ کسی طرح آئین کو وہ استعمال کر سکیں یا کم از کم آئین کو لاگو کر سکیں کہ یہ لوگ جو ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں. یہاں رانا ثناء اللہ نے بھی اپنی وہ جلتی پہ تیل پھینکنے والا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بہت سلجھی ہوئی بات تو کرتے نہیں. انہوں نے بھی جا کے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں فیصل آباد میں جا کے تو لوگوں کو ایڈریس کیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو یعنی ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ 90 دن میں الیکشن نہ کروانے والا قصہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کتنی غلط رسم پیدا کر رہے ہیں. بٹ بات درست ہے کہ آپ ایک غلط رسم بنا رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن چاہیں اور دوسرا بندہ نہ کرائے, جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ نہ کرائے, وہ کہے کہ جی آپ تو خود بھی یہ کام کر چکے ہیں, ہم نہیں کروانا چاہتے. لیکن جواب رانا صاحب نے یہ دیا کہ ایک طرف متکبرانہ غیر آئینی انا اور ضد پر مبنی اقدامات ہوں گے
یعنی وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں. تو پھر یعنی یہ اقدامات وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے خلاف ہیں. اگر اس طرح کے اقدامات پارلیمنٹ کے خلاف ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی رہنماؤں کی گرفتاری کا انہوں نے کہا جی اس کا ہم سے واسطہ نہیں ہے، اس کا جو سیاسی عمل چل رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لازماً انہوں نے کسی ادارے کی طرف اشارہ کیا ہوگا. امیر جماعت اسلامی کی جو کوشش ہے اس کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ دونوں طرف سے مثبت اقدامات ملے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی مذاکرات کے لیے مقرر کر دی ہے، جس میں کہ پرویز خٹک بھی ہیں اور پنجاب سے 2 سیاستدان اعجاز چودھری اور محمود رشید ہیں غالباً، یہ لوگ اس میں موجود ہیں. رانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ عمران خان جتنا جی چاہے زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ انہوں نے بنا کے رکھی ہے. اچھا، اسی اسنا میں انہوں نے، آپ سوچئے کہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے ریزولوشن پاس کی اور کہا کہ وہ جو ڈیم فنڈ جمع کیا تھا ثاقب نثار صاحب نے، وہ ریلیز کیا جائے، حکومت کو واپس دیا جائے تاکہ وہ سیلاب زدگان پہ استعمال ہو یا کہیں خدا جانے. لیکن آپ سوچئے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس نے ملک کی خاطر، مدد کرنے کی خاطر بھاگ دوڑ کر کے 16-17 ارب روپیہ اکٹھا کیا، اور حکومت کو یہ پیسہ، ان کو بھی پتا تھا، ثاقب نثار کہتے تھے کہ اس رقم سے ڈیم بن نہیں جائے گی، لیکن میں وہ شعور دینا چاہتا ہوں، حکومت کو احساس دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے بجائے اس آدمی کی کوشش کو سراہتے، ثاقب نثار کے ساتھ پی ایم ایل این نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے پورا میڈیا سیل اپنا لگائے رکھا کہ ثاقب نثار حساب دے، وہ پیسے کھا گیا، چوری کر گیا. یہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود تھے ہمارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اب حکومت کس منہ سے یہ واپس لے رہی ہے جبکہ اس شخص کو جس نے یہ کام کر کے دیا اس کو یہ ذلیل کرتے رہے. اب خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ رقم جو اس طرح جمع ہوئی تھی ان لوگوں کے ہتھے لگے گی جو کرپٹ ہیں اور جو کھاتے رہے پیسہ پہلے بھی. اس کا کون حساب رکھے گا؟ جو پہلے جمع ہوئی اور کھائی نہیں گئی اس کا خدشہ اب ہے کھائے جانے کا. سو یہ وہ حالات ہیں جہاں ایک ایسی حکومت جس کو عوام کی تائید حاصل نہیں، جو نمائندہ حکومت نہیں ہے، مسلط ہے، وہ منمانیاں کرتی پھر رہی ہے. لوگوں کی پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی نہیں دینا، جو جی چاہے کرے، الیکشن نہیں کرانے، عدالتیں پیٹ چیختی رہیں. اور اسپیکر کے بیان سن کے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کو اتنا بھی شعور نہیں ہے وہ اسپیکر کیسے بن کے بیٹھا ہوا ہے. سو ان حالات میں اگر ہمارے ملک کی چیزیں سدھر جائیں تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں معجزہ ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مذاکرات کو فائدہ اٹھایا جائے، مذاکرات کے ذریعے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ دونوں سائڈیں اپنی پوزیشن بدلیں اور جیسے بھی ہو الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ملک کے بحران سے باہر آ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.